میں سوال کی بیک گراؤنڈ میں کیوں گیا ہوں، اس وقت بھی جب ہم نے پوچھا بھٹی صاحب کہ کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا 2 ملکوں سے. اب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو میں بتاؤں کہ 2 کون سے ملک ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. اس وقت بھی ہمیں تھریٹ تھا، اور یہ پھر ہسٹری کنٹینیو رہتی ہے جب تک افغان سوویٹ وار شروع ہو گئی، پھر امریکہ نے ہمیں درگزر کیا. حالانکہ ہم نیوکلیر اپنے پرولیفریشن یا پلانٹ کے مینوفیکچرنگ وغیرہ میں ہمارا کام چل رہا تھا. لیکن جو آپ کے ویورز کو شاید آج تک نہ پتا ہو کہ ہم نے F-16 کے پیسے دیے ہوئے تھے. جب سوویٹ یونین چلا گیا تو $658 ملین ہمارے امریکہ کو ہم نے پے کیے ہوئے تھے نئے F-16 کے لیے، وہ روک لیے گئے. اس کے بدلے میں ہمیں کہا گیا گندم لے لیں، ٹھیک، ہمیں F-16 بھی روک دیے گئے. یہ JF-17 جس کی بعد میں بات کریں گے یہ بعد میں بنا تھا. اس رات جو آپ پرٹیکولر بات کر رہے ہیں اس بات ہمیں یہ خطرہ تھا کہ کیونکہ ہندوستان نے نیوکلیر اپنا دھماکہ کر دیا ہوا تھا تو خطرہ یہ تھا کہ اب سب کو پتہ ہے کہ اب ہم کریں گے، اور ایکٹیویٹیز بھی سیٹلائٹ سے مانیٹر ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ امریکہ، اسرائیل یا انڈیا کوئی بھی یا کسی بھی کوریج میں وہ آ کر ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو یا ہمارے اس پورے پروسیس کو جو نیوکلیر پلانٹ حملہ ہم نے دھماکہ کرنا ہے اس کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں. اس دن پاک فضائیہ ہوا میں تھی، ہمیں پتہ تھا کہ آج کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہمیں ہمارے اس پورے پروسیس کو سیبوٹاج کیا جا سکے. تو ہم پیٹرولنگ صرف اسی لیے کر رہے تھے کہ اگر کسی طرف سے بھی جا رہی ہے تو لیکن الحمدللہ ہم نے کامیابی سے پاک فضائیہ نے نہ صرف پروٹیکٹ کیا بلکہ اس جہازوں کو، کیونکہ ہمیں پنڈی سے نیوکلیر لیبارٹری سے ہم نے اکوپمنٹ اور ویپنز اور باقی چیزیں ٹرانسپورٹ کرنی تھی ٹو چاغی، تو ان جہازوں کو بھی پاک فضائیہ نے پروٹیکٹ کیا تھا. اور وہ جو اس وقت یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی F-15 ہے وہ سری نگر ایئرپورٹ پہ آ چکے ہیں اور وہ کسی وقت بھی فلائی کر کے ادھر آئیں گے اور آ کے اٹیک کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں، F-15 تو نہیں کنفرم ہو سکا تھا، لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ اسرائیل اکیلا یا انڈیا کے ساتھ مل کر ہمیں حملہ آور ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر اسرائیل انڈیپینڈنٹ اٹیک کرتا تو وہ اس کو کراچی یا جس کو گوادر پورٹ کی طرف سے آنا پڑتا، آل دا وے پاکستان سے گزرنا مشکل تھا. اگر ہندوستان کی طرف سے آئے تو وہ کشمیر ویلی کے اندر سے ہارڈلی 3 منٹ کی وارننگ تھی ہمارے پاس. تو پاک فضائیہ ان 10 سالوں میں جب تک ہم نے نیوکلیر اپنے اسٹیٹس حاصل نہیں کیا، وہ بہت سارے انسنگ ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے پیٹرولنگ کی، کامبیٹ ڈیٹر کیا، اور بہت دفعہ ایسی بھی کوشش ہوئی کہ ان آئیڈینٹیفائڈ جہازوں کو چیلنج کیا گیا لیکن وہ بعد میں کچھ دوسرے ثابت ہوئے. لیکن 2 دفعہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم آل آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسٹرائک آئے گی کوئی ہندوستان سے لیکن یا اسرائیل کی طرف سے. لیکن الحمدللہ جب ان کو پتہ لگا کہ پاک فضائیہ اس حد تک الرٹ ہے. اور ایک اور آخری بات اس سوال کے جواب میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بچا کیسے نیوکلیر پلانٹ. میں آپ کے نوجوانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ دشمن کو بھٹی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر ہم سے قیمت لوگے تو اس سے زیادہ قیمت خود دو گے تو آپ پہ کوئی حملہ نہیں کرتا. اسرائیل کو یہ پاکستان نے کلیئر کیا ہوا تھا کہ قیمت آپ کو بھی پھر اسی طرح کی دینی پڑے گی. یہ بغداد والا اٹیک نہیں ہوگا کہ عراق کے نیوکلیر پلانٹ پر حملہ کیا یا ایران کے نیوکلیر پلانٹ. پاکستان آج بھی میں اس پہ قائم ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے اٹیمپٹ کی تو اس کی پرائس اس سے زیادہ اس ملک کو دینی پڑے گی جس نے ایسی حرکت کی. الحمدللہ. سر، جب ہم ایئر فورس کے آفیسرز کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وقت الرٹ ہوتے ہیں، حالت جنگ میں ہوتے ہیں، یہ ہر وقت تیاری میں ہوتے ہیں کہ انہیں بڑے شارٹ نوٹس پہ فوراً جہاز تک پہنچنا ہے، اڑنا ہے، اٹیک کے لیے جانا ہے. تو یہ جو اس حد تک چوکس ہوتے ہیں، اس حد تک الرٹ ہوتے ہیں، تو کیا ان کی زندگی بڑی کوئی مشینی سی، بڑی کوئی روبوٹک سی نہیں ہو جاتی ہے؟ تو کیا یہ کوئی ہنستے کھیلتے بھی ہیں، کوئی مذاق بھی کرتے ہیں، یا ہر وقت اسی طرح سیریس رہتے ہیں؟ نہیں، اپنا جب پروفیشن کا ذکر آتا ہے تو بہت سیریس ہوتے ہیں، لیکن پروفیشن کے اندر بھی بڑے نان سیریس ہوتے ہیں. پروفیشن کے اندر نان سیریس کیسے وہ ہوتے اس ہیں؟ لیے نان سیریس ہوتے ہیں کہ وہ اتنا طاری نہیں کرتے جنگ کو. آپ نے مجھے ایک یاد کرا دی بات، میں آپ کو بتاتا ہوں. 1971 میں ونگ کمانڈر سلیم بیگ مرزا اس وقت حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، وہ واحد پاکستان کے فائٹر پائلٹ ہیں 71 وار کے اور انڈیا کی طرف سے بھی جس نے 2 جہاز مارے. انہوں نے ہندوستان کے 2 جہاز پشاور کے اوپر مارا، اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے بھیجی انڈین پائلٹ کی، اور ایک سری نگر پر مارا جس کو انہوں نے پرم ویر چکرا اپنا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ یعنی نشان حیدر کے ایکولنٹ دیا. تو 2 کنفرم کل ہیں. تو میں ان کا اپنی یوٹیوب ڈاکومنٹریز بناتا ہوں. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ایک دفعہ، تو میں نے ان سے بڑا انسسٹ کیا کہ اپنے جنگ کے بارے میں بتائیں جو اس طرح انہوں نے لڑی، ہندوستان کے جہاز مارے. تو بڑے ریلیکٹنٹ تھے، اس لیے وہ کہہ رہے تھے یار اس میں کیا بات، میرا شوق بھی تھا اور میری جاب کا حصہ تھا کہ مارنا دشمن کو، تو میں نے مار دیا. وہ ایک دفعہ میں نے ان سے یہی سوال کیا، مجھے وہ بات یاد آ گئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا سر اتنا ہی سیریس آپ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں اتنا بھی سیریس نہیں رہتے. ایک دفعہ بھٹی صاحب اب اندازہ لگے 71 وار ہو رہی ہے
اور انہوں نے سری نگر پر جا کر یہ حملہ کرتے تھے ریگولر جا کر، کیونکہ جب بام پھینک کے آتے ہیں تو رات کو ریپیئر ہو جاتا تھا رن وے سری نگر کا، اگلے دن پھر ان کو حکم ہوتا تھا کہ وہ رن وے ریپیئر ہو پھر ڈیمیج کرو، تو یہ ریپیٹڈ اٹیک کرتے تھے. تو ان کے ایک کورسمیٹ تھا طارق، انہی کا ایک اور دوست تھا، وہ کارٹونسٹ تھا، اس کو بڑا غصہ آیا، پائلٹ بھی تھا، اور اس کو غصہ آیا کہ یہ ہم پھینک کے آتے ہیں بام تو یہ اگلے دن ریپیئر کر لیتے ہیں. تو اس کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے پوسٹر بنائے کارٹون کے، اور گیرزن انجینئر، یہ نہیں سمجھے کانٹریکٹر، جو ایک انجینئر ہوتا ہے جو ریپیئر کرتا ہے سارا، جو ہیڈ ہے ساری انجینئرنگ مشینری کا ہیڈ ہے، اس کو ہم جی کہتے ہیں، گیرزن انجینئر. تو انہوں نے پوسٹر بنائے F-86 جہاز، اس کا ایک سپیڈ بریک ہوتے ہیں. سپیڈ بریک کا مطلب یہ ہے سپیڈ کو بریک کرنے کے لیے باہر نکالے جاتے ہیں، یعنی کہ ہوا کے آگے جا کے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. وہ اس وقت نکالے جاتے ہیں جب آپ نے سپیڈ ڈیسلریٹ یا کم کرنی ہوتی ہے، وہ عام طور پہ کامبیٹ میں نہیں باہر نکالتے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا، اس نے پوسٹر بنائے، سپیڈ بریک کھولے زمین پر، اور سپیڈ بریکوں کے اندر اس کو بند کر کے سپیڈ بریک کو کلوز کر دیا. جب یہ سری نگر کے اوپر پہنچے ہیں تو آپ سوچئے کتنی ڈیرنگ حرکت کی، بام پھینکے اور بام پھینک کر اس نے سپیڈ بریک کھولے اور سارے پوسٹر رن وے پر گرا دیے. اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا، گیرن انجینئر کو ایڈریس کیا تھا. اس نے کہا کہ جی ای، انگریزی میں لکھا، اگر تم نے اب یہ رن وے ریپیئر کیا تو کل ہمارا ٹارگٹ تمہارا گھر ہوگا. آپ کیا رن وے پر پوسٹر پھینک کر آگے، مطلب آپ اندازہ لگائیے کتنی فنی بات ہے کہ ان یوزول، اور جنگ میں مذاق کا سوچ رہا ہے. اور بلکہ یہ جو ایویشن فالو کرتے ہیں، دے وڈ انڈرسٹینڈ کہ سپیڈ بریک کھولنا کتنا خطرناک ہے. اس وقت جب ہم بام پھینک لیتے ہیں پھر ایکسلریٹ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے ایگزٹ کرنا ہے، بھاگنا ہے وہاں سے. جتنی جلدی ہم نے کام کر دیا، جاب از ڈن، اس وقت آپ سپیڈ بریک نکال رہے ہیں، اپنی سپیڈ کم کر رہے ہیں صرف پوسٹر پھینکنے کے لیے. اب مطلب میں ہضم نہیں کر پا رہا تھا بات کو کہ اتنا ڈیرنگ اور اتنا لائٹر مومنٹس بھی جنگ کے اندر بھی ڈیورنگ دا وار، جب نیچے سے اینٹی ایئر گارڈ گن فائر کر رہی ہے، اوپر سے فائٹر جہاز آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ اپنے سپیڈ بریک کھول رہے ہیں جسٹ ٹو کریٹ فن. تو اس طرح کے واقعات بہت سارے کبھی کبھی آتے ہیں ذہن میں. یہ تو بہت زیادہ جمع مردی، بڑی ہمت کی بات ہے، اتنی دلیری. یہ وہی تو جذبہ ہے جو پاک فضائیہ کو دوسری فضائیہ سے مختلف بنا. ایئر کموڈور سجاد حیدر جنگ کے ایک اور ہیرو ہیں، انہوں نے پٹھان کوٹ پر حملہ کیا تھا، 11 جہازوں کو تباہ کیا. 6 ستمبر 1965 پہلے دن فرسٹ اسٹرائک کی تھی، زمین پر سب کو تباہ کیا تھا، تقریباً 11 جہازوں کو زمین پر کھڑے کھڑے جا کے حملہ کیا تھا. اور اس سے پہلے وہ کیا کہتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انٹرسیپٹ ہونا ہے، دشمن کو پتہ ہے ہم آ رہے ہیں، حملہ کرنے آ رہے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے ایک بالٹی منگوائی ٹیک آف سے پہلے تھوڑی دیر، جب بریفنگ ہو گئی مشن پہ جہاز پہ جانے لگے تھے، ایک بالٹی منگوائی، پانی بھرا اس کے اندر، اور ایک پرفیوم کی بوتل اس کے اندر ڈال دی. سارے پائلٹس کو بلایا، تولیے ڈبو ڈبو کہنے لگے کہ یہ سارا اپنے آپ کو ملو. سارے حیران ہو گئے کہ یہ تولیے، پرفیوم والا تولیہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ میاں کے پاس جائے گا خوشبو کے ساتھ جانا چاہیے. آپ نے سب سے زیادہ موٹیویشن کس سے لی؟ میری جی موٹیویشن عام طور پہ نسبتاً بہت مشہور ہیں وہ، لیکن نسبتاً کم ہیں، وہ ہیں اسکالر سرفراز رفیقی. یہ میں آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ 65 کی جنگ میں یہ طے پایا تھا کہ جو ہی جنگ بریک ہوگی یا ہم آؤٹ بریک ہوگی، 3 ہوائی اڈوں پر پاک فضائیہ ہندوستان کے سائملٹینیسلی 5 بجے حملہ کر دے گی، شام کو 5 بجے اکٹھے. پٹھان کوٹ، ہلواڑہ اور آدم پور. پٹھان کوٹ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، ایئر کمانڈر سجاد حیدر اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے، وہ اسکواڈرن کمانڈر تھے، وہ پشاور سے گئے، انہوں نے پٹھان کوٹ پر بڑا کامیابی سے حملہ کیا. ایم عالم نے کرنا تھا آدم پور پر. آدم پور پر حملہ کرنے کے لیے جب وہ گئے تو رستے میں ان کو انٹرسیپشن مل گئی، اور فائٹر کھڑے ویٹ کر رہے تھے، اور وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو رستے میں ڈاگ فائٹ ہوئی اور واپس آ گئے.